Welcome dear friends. In this video we will discuss question 4 of CSS Pakistan Affairs paper of the year 2025. Question 4 is explore the significance of CPEC China-Pakistan Economic Corridor for the economic development of Pakistan. What are its potential challenges and opportunities? Question 4 میں پوچھا گیا ہے کہ CPEC جس کو چین پاکستان اقتصادی راہداری بھی کہا جاتا ہے اس کی پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے اہمیت کا جائزہ لے اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اس کے ممکنہ چیلنجز اور مواقع پاکستان کے لیے کیا ہے۔ پہلے ہم سی پیک کی مختصر سی انٹروڈکشن کرتے ہیں۔ سی پیک جس کو چائنا پاکستان اکنامک کریڈور بھی کہا جاتا ہے یہ لانچ ہوا تھا اپریل 2015 میں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دو طرفہ سرمایہ کاری سمجھی جاتی ہے انڈر دی چائناز بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ چائناز بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس کو بی آر آئی کہا جاتا ہے یہ بی آر آئی لانچ ہوئی تھی 2013 میں۔ یہ چائنا کی ایک بہت بڑی پروجیکٹ ہے۔ انیشیلی جو اس کی تخمینہ بتائی جا رہی تھی دیٹ واز اراؤنڈ $1 ٹریلین، لیکن ابھی یہ جو اس کی پوری لاگت ہے وہ پہنچ گئی تقریباً کوئی $1.3 ٹریلین۔ $1.3 ٹریلین کا مطلب ہے کوئی تقریباً 1300 ارب ڈالر۔ اور بی آر آئی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ ان تینوں کو اس انیشیٹو کے تحت کنیکٹ کیا جائے۔ جو سی پیک کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا گوادر پورٹ ہے بلوچستان میں وہ چائنا کے زنجیانگ پروونس جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرے تھرو ویسٹ نیٹورکس آف روڈز، ریلویز، پائپ لائنز اینڈ انڈسٹریل زونز۔ جو بی آر آئی کا فلیگ شپ پروجیکٹ سمجھا جاتا ہے وہ سی پیک سمجھا جاتا ہے۔ سی پیک کا جو انیشیل انویسٹمنٹ پلان تھا دیٹ واز کہ سی پیک کے تحت پاکستان میں 46 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی، لیکن لیٹر آن وہ 46 بلین ڈالر سے بڑھ کے 2020 میں 62 بلین ڈالرز پر پہنچ گیا اور ابھی جو لیٹسٹ فگرز ہے دیٹ از اراؤنڈ 65 بلین ڈالرز۔ اس کے ساتھ ساتھ سی پیک ایک ملٹی ڈائمینشنل فریم ورک ہے جو کہ ایڈریس کرتا ہے انرجی شارٹیجز کو، انفراسٹرکچر گیپس کو، ٹریڈ ڈیفیسٹس کو اور اس کے ساتھ ساتھ ریجنل آئسولیشن کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں سی پیک کی پاکستان کے لیے معاشی اہمیت۔ تو اس میں پہلے نمبر پہ ہے انرجی سیکیورٹی اینڈ انڈسٹریل ریوائول۔ اٹ از اے نون فیکٹ کہ اگر انرجی ہے تو انڈسٹری چلے گی، اگر انرجی نہیں ہے تو انڈسٹری ایفیشینٹ طریقے سے نہیں چل سکے گی۔ تو سی پیک سے پہلے پاکستان کی جو کرانک پاور شارٹیجز تھی تو وہ پاکستان کو جو سب سے بڑا نقصان کر رہی تھی وہ یہ کر رہی تھی کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے پر ایئر اس کی گروتھ کو وہ تقریباً جو ہے 2% تک وہ نقصان پہنچا رہی تھی۔ تو سی پیک کے تحت کیا ہوا؟ سی پیک کے تحت رفلی کوئی 35 بلین ڈالر جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوئے انرجی کو، اور تقریباً 2024-25 میں کوئی 14 جو ہے انرجی سے ریلیٹڈ پروجیکٹس جو کہ انرجی جنریٹ کرتے ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور نیشنل گریڈ کو اس کی وجہ سے تقریباً کوئی 9500 میگا واٹ انرجی جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہے۔ اب اس انرجی سے کیا ہوا کہ اس نے ڈائریکٹلی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو کم کیا ہے، اور جو کہ بہت سارے انڈسٹریز تھے جو کہ کلوز ہوئے تھے تو ان کو دوبارہ اوپن کیا گیا۔ سی پیک کی پاکستان کے لیے جو دوسری بڑی سگنیفیکنس ہے دیٹ از انفراسٹرکچر اینڈ ریجنل انٹیگریشن۔ سی پیک کے تحت کیا ہوا ہے کہ سی پیک کے تحت کوئی 3000 کلومیٹر سے زیادہ کے روڈز جو ہے جس میں میجر پروجیکٹس جیسے کہ ہزارہ موٹر وے، سکر ملتان موٹر وے اور اس طرح ویسٹرن روڈ سیگمنٹس ہو گئے، ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ اب ان کی اپ گریڈیشن سے کیا ہوا ہے کہ جو ریجنل انٹیگریشن ہے وہ انہینس ہوا ہے، اور جو ٹریول یعنی سفر کا جو ٹائم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاسٹ ہے وہ ریڈیوس ہوا ہے، اور جو ٹریڈ اور موبلٹی ہے یعنی تجارت اور نقل و حمل جو ہے ان کو فروغ ملا ہے۔ جو تیسرے نمبر پہ سی پیک کی اکنامک سگنیفیکنس ہے پاکستان کے لیے دیٹ از گوادر پورٹ۔ گوادر پورٹ کو گلوبل ٹریڈ کے لیے گیٹ وے سمجھا جاتا ہے۔ گوادر جو کہ ایک چھوٹی سی شہر تھی اس کو ٹرانسفارم کیا گیا ہے انٹو اے اسمال پورٹ سٹی۔ اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ پورٹ سٹی کے ساتھ ساتھ اس میں انٹرنیشنل لیول کا ایئرپورٹ بنایا گیا ہے، ڈیسالینیشن پلانٹس بنائے گئے ہیں اور فری اکنامک زونز بنائے گئے ہیں۔ اب اس کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آفر کرتا ہے چائنا کو اور چائنا کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو
کہ وہ عربین سی تک ایکسس کرے تھرو اے شارٹر روٹ. پہلے اگر چائنا اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس عربین سی تک ایکسس کرتے تھے تو ان کو کافی لمبا راستہ جو ہے وہ طے کرنا ہوتا تھا. تو تھرو سی پیک اینڈ گوادر پورٹ وہ ایبل ہو جائیں گے اور ایبل ہو گئے ہیں کہ وہ عربین سی تک آسانی سے ایکسس کر سکیں. جو چوتھی نمبر پہ ہم سی پیک کی اکنامک سگنیفیکنس ڈسکس کریں گے دیٹ از جاب کریشن اینڈ لوکل اکانومی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جاب کے بہت بڑے کرائسس ہوتے ہیں, روزگار نہیں ہوتے. تو سی پیک کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ 2022 کے اینڈ پہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں انہوں نے تقریباً کوئی 2,36,000 جابس پاکستان میں کریٹ کیے تھے, جس میں جو 1,55,000 جابس تھے وہ ڈائریکٹ پاکستانیز کو ملے تھے اور پاکستانیز ان پہ امپلائڈ تھے. جو زیادہ تر اپرچونیٹیز تھی اس میں وہ انرجی سیکٹر میں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کے کنسٹرکشن میں. پھر اس کے علاوہ جو اسٹیمیٹس ہے تو آفیشلز نے جو اسٹیمیٹ لگائے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سی پیک کے تحت 2030 تک 2.3 ملین جابز جو ہے وہ کریٹ ہو جائیں گے. 2.3 ملین کا مطلب ہے کہ 23 لاکھ جاب جو ہے وہ کریٹ ہو جائیں گے اکراس دا وائڈر اکانومی, جس میں صرف جو ہے نا اسپیشل اکنامک زونز شامل نہیں ہے بلکہ وائڈر اکانومی ہے. اور جو ارلیئر اسٹیمیٹس ہے فار پریورٹی اسپیشل اکنامک زونز اس کے مطابق یہی سجیشن ہے کہ دیٹ ول کریٹ اراؤنڈ 5,75,000 ڈائریکٹ جابس اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی 1 ملین یعنی 10 لاکھ تک انڈائریکٹ جابس جو ہے یہ کریٹ کریں گے. جو پانچویں اکنامک سگنیفیکنس ہے پاکستان کے لیے سی پیک کے تحت دیٹ از بوسٹ ٹو ٹریڈ اینڈ انڈسٹریلائزیشن. اب یہ کس طرح سے ہے کہ سی پیک کے تحت 9 اسپیشل اکنامک زونز بنائے جائیں گے پاکستان میں. وہ 9 اسپیشل اکنامک زونز جو ہے وہ ایک جو دابی جی ہے سندھ میں وہ ادھر بنایا جائے گا, ایک رشا کئی میں بنایا جائے گا جو کہ خیبر پختونخوا میں بنایا جائے گا, ایک علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی پنجاب میں, بوستان انڈسٹریل زون بلوچستان میں, گوادر فری زون بلوچستان میں, محمد ماربل سٹی جو کہ کے پی میں بنائی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ مقبنڈاس اسپیشل اکنامک زون جو کہ گلگت میں بنائی جائے گی اور میرپور اسپیشل اکنامک زون جو کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں بنائی جائے گی. اب ان زون سے کیا ہوگا کہ جو انڈسٹریل ریلوکیشن ہے فرام چائنا وہ پروموٹ ہو جائے گی, ان کو فروغ ملے گا اور جو ایکسپورٹس ہے وہ زیادہ بڑھے گی پاکستان کی اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹس ہے پاکستان کا وہ کم ہوتا جائے گا. کویسچن میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ سی پیک سے ریلیٹڈ پاکستان کے لیے اپرچونیٹیز کیا ہے, تو اس میں جو پہلے نمبر پہ ہے دیٹ از ریجنل کنیکٹیوٹی اینڈ جیو اکنامک شفٹ. وہ کس طرح سے ہے کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان کو ایک اسٹریٹجک لیوریج ملا ہے اور وہ اس طرح سے ملا ہے کہ پاکستان کو پلیس کیا گیا ہے انڈر دا سی پیک ایٹ دا سینٹر آف ریجنل ٹریڈ. اور وہ سینٹر آف ریجنل ٹریڈ کس طرح ہے کہ پاکستان کی سی پیک کی وجہ سے چائنا کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے, ایران کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے, سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے. اب جو دوسری نمبر پہ اپرچونٹی ہے دیٹ از ٹیکنالوجی ٹرانسفر اینڈ اسکل اپ گریڈیشن. وہ کس طرح سے ہے کہ جو پاکستانی انجینئرز ہے اور ورکرز ہے ان کو مشترکہ منصوبوں اور تکنیکی شراکت داریوں کے ذریعے تربیت دی جا رہی ہے جس سے جو لیبر مارکیٹ ہے اس میں بہتری آئے گی اور آ بھی گئی ہے. جو تیسرے نمبر پہ بڑی اپرچونٹی ہے انڈر دی سی پیک پاکستان کے لیے دیٹ از ایف ڈی آئی انفلوز اینڈ انویسٹر کانفیڈنس. جیسے کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ چائنا تو سی پیک کے تحت پاکستان میں کوئی $65 بلین جو ہے وہ انویسٹ کر رہی ہے, لیکن اگر چائنا جیسا اکنامک جائنٹ پاکستان میں انویسٹ کر رہی ہے تو باہر کے جو دوسرے انویسٹرز ہیں ان کی بھی پاکستان پہ جو کانفیڈنس ہے اور جو انویسٹمنٹ کا کانفیڈنس ہے بیسیکلی وہ بڑھ رہا ہے. سی پیک نے پرمپٹ کیا ہے ریجنل انٹرسٹ کو. اسپیسیفکلی سعودی عربیہ نے 2019 میں پاکستان کے ساتھ ایک انویسٹمنٹ ڈیل سائن کیا کہ وہ پاکستان میں $10 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گی اور اسپیسیفکلی وہ بلڈ کرے گی ماسیو آئل ریفائنری اینڈ پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اینڈ گوادر. اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای نے بھی کمٹمنٹ ایکسپریس کیے ہے فار ڈیولپنگ اسپیشل اکنامک زونز اینڈ ڈیپننگ ٹریڈ ٹائز ود پاکستان. اب جہاں پہ ایک طرف سی پیک جیسے پروجیکٹ پاکستان کے لیے بہت سارے اکنامک اپرچونیٹیز جو ہے وہ لے کے آتی ہے, اکنامک سگنیفیکنس ہے ایک اس کی بہت بڑی, تو دوسری طرف
इनके कुछ चैलेंजेस भी है पाकिस्तान के लिए, और वो किस तरह है जो पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डेब्ट ट्रैप्ड कंसर्न्स। डेब्ट ट्रैप्ड कंसर्न्स किस तरह है कि अल्दो जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं वो तो क्लेम करते हैं कि सीपेक के तहत जो ये इन्वेस्टमेंट कर रही है इट इज़ थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो क्रिटिक्स है वो आर्गू करते हैं कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है उसमें हाई इंटरेस्ट लोन्स इन्वॉल्व है, यानी चाइना ने पाकिस्तान को जो वो इन्वेस्ट की है उन प्रोजेक्ट्स में वो लोन पे की है और बहुत बड़े इंटरेस्ट वाले लोन पे। इस वक्त पाकिस्तान का जो टोटल एक्सटर्नल डेब्ट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $131 बिलियन, और चाइना का अगर सिर्फ इसमें डेब्ट देखा जाए दैट इज़ रफली $22 to $23 बिलियन इस अमाउंट में से। अब ये जो है ना अबाउट 1/6 ऑफ द टोटल पाकिस्तान का जो टोटल डेब्ट है तकरीबन उसका एक चट्टा हिस्सा जो डेब्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर चाइना का है। अब ओनली अ पोर्शन ऑफ दैट चाइनीज डेब्ट स्पेशली फंड एलोकेटेड टू सीपेक प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट डायरेक्ट प्रोजेक्ट रिलेटेड बारोइंग्स, तो उसमें भी ये है कि सिर्फ उसका एक पोर्शन जो है वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट रिलेटेड बारोइंग से रिलेटेड है, जो रिमाइंडर है इसमें इंक्लूड है ब्रॉडर बायलैटरल एंड रोल ओवर फाइनेंसिंग। जो दूसरे नंबर पे सीपेक की इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड बड़ी चैलेंज है दैट इज़ सिक्योरिटी एंड मिलिटेंसी थ्रेट्स। बलूचिस्तान का जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है दैट इज़ वेरी वोलेटाइल, हर आए दिन बलूचिस्तान में कोई ना कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट होता रहता है आजकल में, और जो सीपेक से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है तो टेररिस्ट का जो मेन एम होता है वो ये होता है अक्सर औकात के जो सीपेक से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट को वो टारगेट कर सके। तो ये जो थ्रेट है ऑफ सबोटाज इसके लिए रिक्वायर्ड है एक्सटेंसिव प्रोटेक्शन मेजर्स। अब चूंकि एक्सटेंसिव प्रोटेक्शन मेजर्स लेने होंगे तो इसी वजह से जो प्रोजेक्ट के कास्ट है वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने इस सूरत हाल से निपटने के लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न यानी SSD को क्रिएट किया है, जिसमें कोई 15,000 से ज़्यादा पर्सनल है ताकि जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स है उनको वो गार्ड कर सकें। इसके साथ साथ जो तीसरा बड़ा चैलेंज है सीपेक की इम्प्लीमेंटेशन में दैट इज़ इंटर प्रोविंशियल ग्रीवेंसेस। जो पाकिस्तान में छोटे प्रोविंसेस है जैसे कि KP और बलूचिस्तान हो गए, इन्होंने कई दफ़ा ये कंसर्न्स रेज किए हैं कि जो सीपेक के तहत रिसोर्स एलोकेशन है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की प्लेसमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो रहे, इनको वो ड्यू शेयर नहीं मिल रहा उसका। दूसरी बात यह है कि इनिशियली जब सीपेक प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया तो उस टाइम पे कुछ रूट्स जो थे वो अंडर कंसिडरेशन थे कि एक ईस्टर्न होगा एक वेस्टर्न होगा, तो बाद में उसमें एक का इंतखाब किया गया। तो जिसका इंतखाब किया गया तो KP के उस पर एतराज़ ये था कि जिस रूट का इंतखाब किया गया तो वो जो ज़्यादा फ़ायदा है वो पंजाब को पहुंच रहा है और KP को इससे कम फ़ायदा पहुंच रहा है, क्योंकि वो उसकी ज़्यादातर जो रूट थी वो पंजाब के थ्रू जा रही थी। तो ये जो इशूज़ है ये रिजॉल्व हो सकते हैं थ्रू ग्रेटर इंक्लूजन एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग। अब जो चौथी बड़ी चैलेंज है सीपेक की इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड दैट इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डिलेज। सीपेक के कुछ प्रोजेक्ट जो टाइम फ्रेम दिया गया उन प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए वो उन टाइम फ्रेम में कंप्लीट नहीं हो गए, काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले का शिकार है। इसके अलावा जो लैक ऑफ डिस्क्लोजर है, कुछ मालूमात ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट पब्लिक के सामने नहीं ला रही, मतलब ट्रांसपेरेंसी शो नहीं कर रही। इसके अलावा जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है उसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत कमज़ोर है। तो इन सारी वजूहात से जो ओवरऑल प्रोग्रेस है सीपेक प्रोजेक्ट का वो काफ़ी स्लो है। अब अगर इस सारे डिस्कशन को हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि जो सीपेक है ये सिर्फ रोड और पावर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक ब्लूप्रिंट है पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और रीजनल लीडरशिप के लिए। इंक्लूसिव गवर्नेंस, इंटर प्रोविंशियल हार्मनी और इसके साथ साथ स्ट्रांग फोकस और ट्रांसपेरेंसी, ये अगर एक साथ हो तो पाकिस्तान सीपेक को एक सक्सेस मॉडल में कन्वर्ट कर सकता है, और इसकी जो सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन है इट कैन लिफ्ट मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी एंड एलिवेट पाकिस्तान रोल इन रीजनल ट्रेड एंड डिप्लोमेसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।